عالم کے بول، یہ ہمارا سیگمنٹ ہے اور میں اپنے علماء کرام کا تعارف کراتا چلوں. آج کا ہمارا موضوع بھی ہے عشرہ مغفرت، کیونکہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی ابو محمد صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد یونس صاحب، السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد زاہد اسلم صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج ہمیں جوائن کیا ہے، بڑی ہماری خواہش تھی کہ ہماری ٹرانسمیشن میں آئیں، لیکن چونکہ باقی جگہوں پر بھی ان کے وعدے تھے، مصروفیت تھی، لیکن آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہے ہیں. ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. جناب مولانا کمیل مہدی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے. کیسے فرحان بھائی؟ بہت اچھا لگا آپ ہماری ٹرانسمیشن میں. ویسے تو ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں جی، لیکن میری خواہش تھی کہ آپ ٹرانسمیشن میں بھی آتے. آن لائن تو ہم ایک ٹرانسمیشن میں کووڈ کے دنوں میں ہماری ملاقات رہی ہے، لیکن آج بنفس نفیس ٹرانسمیشن میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا ابو محمد صاحب، یہ بتائیے کہ رمضان کے دوسرے عشرے کی کیا اہمیت ہے؟ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرے عشرے کو عمومی طور پر ہمارے ہاں اصطلاح میں مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے، بخشش کا. تو اس عشرے کے اندر جو ہمارے امت کے اسلاف کے کچھ اعمال رہے، ان اعمال میں بنیادی چیز تو استغفار ہے. استغفار کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر دعا ہے. دعا کا معمول جتنا زیادہ رکھیں گے، ہمارے ہاں آج کل چونکہ ہر چیز ہم بینک کے سامنے لائن میں لگتے ہیں، گھنٹوں نہیں تھکتے. شادی حال میں چلے جائیں تو وہاں ہم کھانے کے انتظار میں 4 گھنٹے بیٹھے رہیں گے لیکن تھکاوٹ نہیں ہوتی. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں. تو دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا مانگنے کا نام ہے. اور مانگنا کہتے ہیں کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. وہ لوگ جو مجھ سے دعا نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو متکبرین میں شامل کر کے جہنم میں داخل کروں گا. تو پتہ یہ چلا متکبرین صرف اور مزاج کے لوگ نہیں ہیں، وہ بھی متکبر کہلائے گا جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا نہیں. تو اللہ سے مانگنا یہ خود باقاعدہ ایک عاجزی کی علامت ہے. تو اس مہینے کے اندر باقاعدہ پورے سال کی ایک عملی پریکٹس ہونی چاہیے. ہر بندے کو یہ چاہیے کہ وہ روزانہ کم از کم 24 گھنٹے کے اندر آدھا گھنٹہ ایسا رکھے کہ اس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھے رہیں. ام المومنین عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ جب اٹھتے تھے تو پھر اٹھتے چلے جاتے تھے اور سر آپ کا جھکتا چلا جاتا تھا. اور آپ کی دعا میں چند چیزیں بڑی اہم ہوتی تھیں. نمبر 1، آپ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف فرماتے تھے. نمبر 2، آپ یا حی یا قیوم بہت کثرت سے کہا کرتے تھے اپنی دعا میں. اور نمبر 3، استغفار آپ کثرت سے کہا کرتے تھے. تو ہمیں دعاؤں کے اہتمام اس قدر کرنا چاہیے. اور دعا جو اجتماعی دعائیں تو ہوتی ہیں، میں مشورہ دوں گا یہاں پر کہ دعا تنہائی میں کرنی چاہیے. بالکل دھیمی سی لائٹ ہو، اکیلے ہوں اور دروازہ بند ہو، اور یہاں تک بھی ہو سکے گا آپ کے چہرے پہ کپڑا ہو اور آپ کی آواز باہر کوئی سننے والا نہ ہو. پھر آپ ہاتھ اٹھائیں اور اس وقت تک آپ کے ہاتھ نیچے نہ آئیں جب تک آپ کی آنکھیں اتنی نم نہ ہو جائیں، آپ اتنا بے نہ جائیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے پروردگار نے آج مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. اسی پر جس پر دعا کا دروازہ کھلا، حدیث میں آتا ہے اذا فتحت لہ باب الدعاء وفتحت لہ باب الرحمہ. جس پر دعا کا دروازہ کھلا اس پر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلکہ یہاں پر ایک امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور دعا مانگنے کا طریقہ بتاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو تو ان الفاظ کے ساتھ مانگو کہ اے اللہ میرے ہر وہ گناہ بخش دے جو میری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کالر سے کال لیں گے، اس کے بعد پھر علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں گے. کیا سوال کریں گے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام جمشید ہے، فیصل آباد سے. جی جمشید صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ میرا روزہ ہوتا ہے اور میرے آفس میں کچھ ان کا روزہ نہیں ہوتا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اسموکنگ کرتے ہیں. میں بھی اسموک کرتا ہوں لیکن روزے میں نہیں کر سکتا. تو دھواں جانے سے میرا روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں سبھی سے مختصراً جواب لے لیتا ہوں تاکہ موضوع پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. ایک ایک جملے میں سب بتا دیجئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول آفس میں میں بھی اسموکنگ کرتا ہوں لیکن روزہ رکھ کے نہیں کرتا، وہ کہہ رہے ہیں. لیکن دوسرے دوست جو اسموکنگ کرتے ہیں، دھواں میرے ناک میں جاتا ہے اگر، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک ایک جملے میں سب بتا دیں کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے. نہیں ٹوٹتا، اس کے
روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جو لوگ اس کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں انہیں تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے پوری دنیا میں مسلمانوں کے روزے کا، وہ لوگ لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی ایسا ہی ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غبار غلیظ اگر ہوتا ہے نا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ڈائریکٹ جو ان کے منہ سے دھواں نکل رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ فوراً ہی ان کی آنکھ میں پہنچ رہا ہو، اب تھوڑا سا دور بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے گا کمال مہدی صاحب کہ عشرہ مغفرت میں وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں کرنا زیادہ ضروری ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے وہ اعمال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا موضوع ہے، عشرہ مغفرت کا آغاز ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور اعمال صالحہ کو ہم جو اللہ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اپنی رحمت کاملہ کے تو فعل قبول و منظور فرمائے۔ دیکھیں 4 چیزیں فرحان میں کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے زندگی میں، ذکر، شکر، دعا، توبہ، یہ 4 نسخے ہیں، اس لیے کہ جس نے ذکر کو چھوڑ دیا وہ اس بات سے محروم ہو جائے گا کہ اللہ بھی اس کا ذکر کرے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو ایک ذکر کبھی نہ چھوڑیں، ایک شکر کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ جس نے شکر کو چھوڑ دیا وہ نعمت میں اضافے سے محروم ہو جائے گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو نعمت کو بڑھا دوں گا۔ دعا کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اس لیے کہ جو دعا کو چھوڑ دے گا وہ قبولیت سے محروم ہو جائے گا۔ کیا بات! ادعونی استجب لکم، سورہ مومن میں فرمایا کہ جب تم دعا کرو گے تو میں دعاؤں کو مستجاب کروں گا۔ اور توبہ کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ جو توبہ کو چھوڑ دے گا وہ نجات سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم کبھی بھی عذاب نہیں کرتے کسی پر، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک کہ استغفار کرتے رہو گے ہم عذاب نہیں کریں گے۔ غلطی ہو بھی جائے گی، انسان بہرحال خطا کا پتلا ہے، کبھی خواہشات نفس غالب آ جاتی ہیں، کبھی کوئی خطا ہو جاتی ہے، لیکن خطا جو ہے نا اور غلطی شیطان سے بھی ہوئی اور ترک اولا آدم علیہ السلام سے بھی ہوا۔ اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن چلے گئے۔ تو خطا اپنے اپنے طور پر دونوں سے ہوئی۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ شیطان خطا کر کے اکڑ گیا، کہہ رہا میں نہیں مان رہا، وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے جو ہے وہ آگ سے خلق کیا، اس کو مٹی سے خلق کیا، میں نہیں، وہ اکڑ گیا۔ ترک اولا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کر سکتے، لیکن ترک اولا ہو گیا، ایک بہتر کام ترک کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا ترک کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب یہ ترک اولا ہوا تو ان میں اتنی عاجزی آ گئی، جھک گئے وہ فوراً، ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا، معاف کر دے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ابلیسی سوچ اور آدمی سوچ میں فرق ہے کہ خطا کر کے جو اکڑ جائے وہ ہے ابلیس، جو خطا کر کے سرنڈر ہو جائے، تسلیم ہو جائے، جب وہ سرنڈر ہو گئے تو پھر اللہ نے نہ صرف کہ توبہ قبول بھی کی بلکہ توبہ کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا کہ ہم تمہیں خود بتلاتے ہیں کہ تم کیسے توبہ کرو گے۔ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح سے وسیلہ ایک سکھلایا گیا، اس طرح سے کیفیت سکھلائی گئی۔ تو خاص طور پر یہ ہے کہ جو تسلیم ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ منظور ہے۔ جو علامہ اقبال صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیں ایک آئینہ ہوتا ہے نا، اس آئینے کی جو حقیقت ہوتی ہے اور اس کی ویلیو ہوتی ہے کہ جب تک اس آئینے میں دراڑ نہیں ہے نا وہ آئینہ ہمارے لیے قابل مثلا یہ استعمال ہے، لیکن جب آئینہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دل کا آئینہ ہے، چھوٹی سی بات کرتا ہے، ایک دل کا آئینہ ہے۔ دل کا آئینہ جب جتنا ٹوٹا ہوا ہوگا نا، ٹوٹ کے اللہ کے پاس جائے گا، اتنی اس کی قدر بڑھ جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بھائی واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کمال مہدی صاحب کیا خوبصورت بات آپ نے کہی۔ میں چاہوں گا مفتی زاہد اسلم صاحب، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیے کہ عشرہ مغفرت کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہے کہ اس رب العالمین نے نبی رحمت کا غلام بنایا، امتی بنایا، اور ایک مرتبہ پھر زندگی کے اندر ہمیں ماہ سیام، ماہ غفران عطا فرمایا۔ دیکھیں آج کا جو عشرہ ہے، اس عشرے کو مختص کیا گیا ہے مغفرت کے ساتھ۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ میں آپ کو عرش اولا کے رب کی محبت کے بارے میں ایک حدیث بتا دوں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی قال ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ نبی رحمت امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں۔ ترمذی کتاب کا نام ہے، اس کے اندر کتاب الدعوات ہے، باب ہے باب فضل التوبۃ والاستغفار۔
اس کی 5ویں جلد ہے، صفحہ 547 ہے، حدیث نمبر ہے 3537. اور ابن ماجہ کے اندر کتاب الزہد ہے، باب ہے باب ذکر توبہ، اور اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1440 ہے، حدیث نمبر ہے 4253. مصنف ابن شیبہ جلد 7 صفحہ 173، حدیث نمبر ہے 35077. اور احمد بن حنبل کی جلد 2 صفحہ 153، حدیث نمبر ہے 6408. مستدرک حاکم اس کی جلد 4 صفحہ 286، حدیث نمبر ہے 7659. کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان اللہ یقبل توبۃ العبد، بندوں کی توبہ قبول فرماتا رہتا ہے، ما لم یغرغر، جب تک کہ حالت نزاع کے وقت اس کی روح حلق تک نہ آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے، توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، آخری سانس تک کھلے ہیں. آخری سانس تک. شرط یہ ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کرنی ہے. اور یہ جو عشر مغفرت، اس کو خاص مقام یہ دیا گیا ہے کہ اس عشر کے اندر جو لوگ مغفرت طلب کرتے ہیں، جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں، جو گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور نبی رحمت کا بھی یہ طرز رہا، یہ دستور رہا کہ آپ اپنے پیارے اصحاب کو ترغیب دلایا کرتے تھے. اور یہ حدیث قدسی بتاتے تھے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، بخاری کی حدیث پاک ہے، کتاب التوحید ہے. یہاں پر اس کی 6 جلد ہے، 2745 صفحہ ہے. اور اس کے علاوہ یہی روایت جو ہے ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے. فرمایا کہ اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. میرا بندہ جب رو کر، نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر میری بارگاہ میں آ کر توبہ نصوحہ کرتا ہے تو میں اللہ پھر اس کی توبہ قبول فرماتا ہوں. 28ویں پارے کی سورۃ التحریم کہتی ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، وہ عرش اولیٰ کا رب تمہاری توبہ بھی قبول فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جب تم اخلاص کے ساتھ توبہ استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں جنتی بھی بنا دے گا. ماشاءاللہ. مفتی زاہد حسن صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی. زہی مقدر، زہی مقدر، حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا لالا مقام آیا، زہی مقدر. سبحان اللہ. فضا ملا کی صدائیں، زفرش تارش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، زہی مقدر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا، زہی مقدر. اور یہ خواہش ہر عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. اور یہ دعائیں وہ ہر اس زائر کے ہاتھ بطور امانت دے کر بھیجتا ہے کہ جب مدینہ منورہ پہنچو، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں،
نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عالم کے بول، اور آج عشرہ مغفرت کے حوالے سے یعنی مغفرت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پروفیسر محمد یونس صاحب سے میں ایک اہم سوال کرنے لگا ہوں۔ اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ بہت پیار کرنے والا ہے، تو یہ مجھے بتائیے کہ کیا یہ صرف 10 دن ہی ہیں جس میں اللہ مغفرت قبول کرتا ہے، یا سال بھر، زندگی بھر؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کی مغفرت دروازے تو ہر وقت کھلے رہتے ہیں، اس کی مغفرت دروازہ کوئی بند نہیں ہوتا۔ اور یہ جو رمضان المبارک کے 3 اشروں کی تقسیم ہے، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا، یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ پورا رمضان مغفرت کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باعودا من وجد رمضان ولم یغفر لہ، وہ شخص بڑا بدبخت ہے جس نے رمضان پایا اور اس نے اپنے گناہ نہ بخشوا لیا۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، افطاری کے وقت معاف کر رہے ہیں، کوئی لمحہ نہیں وہ معاف، اس کے ہر وقت معاف کرتے ہیں۔ وہ تو صرف اپنے بندے کو دو کم میرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، استغفر ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ان کی ماؤں سے بڑھ کر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کچھ قیدی آئے، ان میں سے ایک عورت تھی جس کا بچہ گم ہو گیا تھا، وہ ہر جس بچے کو دیکھتی چومتی اور اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماذا ترون، اس عورت کے بارے کیا خیال، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے کیا اسے آگ میں پھینک دے گی؟ کہہ رہے نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا اعلموا ان اللہ یحب اکثر من ھذا الام الابن، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اس ماں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ صحابہ کہہ رہے یا رسول اللہ اگر اللہ ہمیں اتنا پیار کرتے ہیں پھر اس نے جہنم کیوں بنائی، کیوں جہنم بنائی اس نے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا يعذب الا متمرد متشاف، اللہ تعالیٰ صرف اسی کو سزا دے گا جو بڑا متمرد، بڑا باغی اور سرکش تھا، اور کبھی اس نے اللہ سے یہ نہیں کہا اللہ مجھے معاف کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار، اسی لیے رسول اکرم فرمایا جو شخص تنہائی میں ایک آنسو بہاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ تنہائی میں بیٹھا اللہ کی نعمتیں یاد کی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، فرمایا اس ایک آنسو کی وجہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ ایک مومن کو چاہیے ہمیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو ہمیشہ اللہ سے سچی توبہ کیا کرو اور اللہ سے استغفار کرو۔ استغفار ایسی چیز ہے، استغفار کے ہوتے غم نہیں آتا، غم تبھی آتا ہے انسان کی زندگی میں جب اس کی زندگی معصیت ختم ہو جاتی۔ بالکل۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آئے کہ انہ شکا علیہ دیک رزق، اور اس نے رزق کی تنگی کی شکایت، استغفر ربک۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ایک صاحب آئے، حضرت میری اولاد نہیں ہو رہی، کہ استغفر ربک۔ صاحب کہہ رہے حضرت وہ آئے انہوں نے استغفار فرمایا، اللہ فرمایا استغفر ربک کانا یرسل الیکم، اللہ استغفار کو اللہ استغفار سب دروازے کھول دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت۔ حقیقت یہ ہے استغفار جو ہے بہت بڑی بات ہے، اور رمضان مبارک میں ہمیں اس موقع کو غنیمت جانا چاہیے، اور پورا رمضان ہر وقت روزے کی حالت میں جب ہے اللہ سے استغفار کرتے رہیے، اللہ سے مانگتے رہیے۔ بالکل بالکل، اللہ سے استغفار کرتے رہیے، اور اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ کمیل مہدی صاحب، چونکہ ہماری زندگی میں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء کرام گزرے، اللہ کے پیغمبر گزرے، ان کی حیات طیبہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو ظاہر ہے یہ رمضان سب پر ہی آیا، تو انبیاء کرام کے حوالے سے ان کے کچھ واقعات کے حوالے سے اگر مختصراً آپ یہ بتا دیں کہ وہ استغفار کے بارے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ جس خوبصورتی سے آپ نے اس کلام کو پڑھا، آنکھیں نم ہو گئیں، تو یہ بھی قبولیت کی علامت ہوتی ہے، اور اسی لیے آپ سے محبت ہے فرحان بھائی کہ آپ عاشق رسول ہیں، عاشق آل رسول ہیں، نعت خوانی بھی فرماتے ہیں، منقبت خوانی بھی فرماتے ہیں، نوح خوانی بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں
اور اس طرح سے تاثیر عطا فرمائے انشاءاللہ. اور یہ بڑا مربوط بھی ہے ہمارے موضوع سے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ گناہ کب معاف ہوں گے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے نا، اے حبیب یہ آپ کے پاس جب آئیں، واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور پھر مغفرت طلب کریں اللہ سے، اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، تب یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے. پتہ چلا گناہوں کی معافی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جائے. جب تک گناہگار نہ پہنچے آقا حبیب کی بارگاہ میں، چاہے وہ اپنے جسمانی وجود سے پہنچے یا اپنے روحانی وجود سے پہنچے، جب تک یہ نہ ہو، حضور کی طرف توجہ نہ ہو، اس وقت تک گناہ معاف ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ جو آپ نے نعت پڑھی یہ بڑی مربوط بھی تھی ہمارے اس سیگمنٹ سے کہ حضور کا ذکر بھی ہو گیا مغفرت کے سلسلے میں. اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں دیکھیں تو سورہ انبیاء میں ہی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ان سے بھی ترک اولا ہو گیا. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور ان پر زندگی تنگ ہو رہی تھی تو وہ کہتے تھے پروردگار تو ہی رب ہے، تیرے سوا تو کوئی معبود نہیں، میں ظلم کرنے والوں میں، مجھ سے خطا ہو گئی. دیکھیں یہی عاجزی، مجھ سے خطا ہو گئی. تو پھر اللہ نے کیا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کی دعا کو سنا اور انہیں غموں سے نجات عطا کر دی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے مومن جو تو قرآن پڑھ رہا ہے نا، یاد رکھنا یہ واقعہ خالی یونس سے مخصوص نہیں ہے، ہم نے تو ان کی مثال دی ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان رکھنے والوں کو ایسے ہی نجات عطا کیا کرتے ہیں. یعنی جیسے ہم نے آپ کے سامنے یونس کا واقعہ ذکر کیا ہے، آپ بھی اسی طرح کہیں کہ سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار میں ظلم کرنے والوں میں سے، تیرے سوا تو کوئی معبود نہیں. تو بس جب کوئی اس ورد کو اپنی زبان پر رکھے اور دل کے ساتھ اللہ سے جڑ جائے، اللہ کہتا ہے ہم ایمان رکھنے والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں. اور اس میں آخری بات یہ ہے کہ اللہ ستار العیوب ہے. دیکھیں اگر ہمیں کسی کا گناہ پتہ بھی چل جائے نا، ہمیں اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے، آگے نہیں پہنچانا چاہیے. ہمارا ایک فیشن بن چکا ہے کہ 10 واٹس ایپ گروپس میں فارورڈ کر دو بغیر تحقیق کے. چلیں اگر کسی نے کوئی غلطی کر بھی دی ہے تو آپ کو اس طرح سے کسی کو سوشل میڈیا پر کہیں اور ہیومیلیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کسی نے اپنے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی نا تو وہ نادم ہو جائے اور اپنے گناہ کو نہ ڈالے کہیں اور. یہ بھی ایک غلط بات ہونے لگی ہے کہ بھائی میں نے گناہ کیا اور اس کو فخر کے ساتھ ڈال دیا سوشل میڈیا پہ کہ دیکھو میں نے یہ کیا ہے. اب کوئی میوزک کر رہا ہے، اب کوئی اور غلط کام کر رہا ہے، اب کوئی بے حجابی ہے، بے حیائی ہے، کوئی بہت سارے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے انبیاء کی بات کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. منقول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا بارش نہیں ہو رہی تھی چونکہ نا، کہا اے موسیٰ، اب نبی خدا دعا کرے تو بارش پھر بھی نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. تو امت یہ ہے کہ اس کے دل میں شک آ رہا ہے کہ بھائی نبی دعا کرے تو پھر کیوں نہیں بارش ہو رہی. کہا موسیٰ اس مجمع میں ایک شخص ایسا بیٹھا ہے جو بڑا گناہ گار ہے، اس کا ایک بڑا کبھی گناہ ہے، جب تک وہ ہے نا اس کی وجہ سے کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی. تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مجمع سے کہ ایک ایسا گناہ جس نے کیا ہے نا اٹھ کے چلا جائے، اس کی وجہ سے سب پر رحمت نہیں آ رہی. اللہ اکبر. وہ دل میں اتنا شرمندہ ہوا کہ پروردگار اگر آج میری عزت ختم ہو گئی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. پروردگار تو آج اس لمحے مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں گناہ نہیں دہراؤں گا. فوراً بارش ہونا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگار یہاں سے تو کوئی اٹھا ہی نہیں، تو نے کیسے بارش نازل کر دی. کہا موسیٰ وہ جو گناہ گار تھا نا وہ توبہ کر کے میرا عبادت گزار بندہ بن چکا ہے. اور روایت کا مفہوم یہ کہ اے موسیٰ اسی کی خاطر اب میں نے بارش نازل کی چونکہ یہ توبہ کر کے عبادت گزار بن چکا ہے. کہ پروردگار بتلا تو صحیح وہ کون تھا. اے موسیٰ کمال کرتے ہو، جب تک گناہ گار تھا اس وقت نہیں بتلایا میں نے. اللہ اکبر. اب تو توبہ کر کے عبادت گزار بن گیا، اب کیوں بتلاؤں گا، چھپا کے رکھوں گا. کیا خوبصورت بات. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایسے کافی واقعات ہیں جو حضرت موسیٰ سے منسوب اللہ نے رکھے. اور میں مفتی صاحب کی طرف آؤں گا، بلکہ اس قول کے ساتھ جو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تو میرے بندوں کے عیب کو چھپا تو میں تیرے عیب کو چھپاؤں گا، اور اگر تو میرے بندوں کے عیب کو آشکار کرے گا، ذلیل کرے گا، تو میں تجھے اس جگہ ذلیل کروں گا جہاں تیری عزت ہوگی. تو مفتی زاہد اسلم صاحب آپ کی طرف ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کو کلوز کرتے ہوئے کہ مختصراً بس یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی بندہ ذرا سال بھر مغفرت اللہ سے کر سکتے، لیکن یہ خاص ایام ہے جس میں ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے، مغفرت کے دروازے کھولے، کچھ ایکسٹرا مائلیج اللہ دے رہا ہے. اگر اس مہینے میں بھی اللہ سے کوئی مغفرت حاصل نہ توبہ نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا وعید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ سب سے بڑا بدبختی ہوگا، بد نصیبی ہوگا. ان کے اندر سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے کبیرہ گناہ کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اس مہینے کے اندر بھی، ان 10 دنوں کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی. ماں باپ کے نافرمان کی نہیں ہوتی، شرابی کی، زانی کی مغفرت نہیں ہوتی. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، ان کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، لیکن توبہ کرنی پڑے گی، توبہ نصوحہ کرنی پڑے گی. اور توبہ کو اس کے خاص وقت پر کرنا پڑے گا جو خاص وقت رسول اللہ نے بتایا ہے. وہ خاص وقت کیا ہے؟ بندہ
جب اللہ کی بارگاہ میں جائے نا تو خاص گھڑیاں خاص لمحات وہ قیام اللیل کے ہوتے ہیں۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 41 میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کے لیے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 کے اندر بھی یہی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ تہجد کا وقت ہو، رات کا وقت ہو تو آپ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس طرح سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 ہے إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ، تو رات کی وہ گھڑیاں جب پوری دنیا پورا عالم سو رہا ہوتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتے ہیں، 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا کیا ہے۔ بات ہے، کیا بات ہے۔ اور میرے پیارے آقا سب بات کی وضاحت کے لیے بہت اچھی بات کی آپ نے۔ قبلہ بریک کے بعد اگر وقفے کا ٹائم ہو گیا، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کرو۔ یہ مت سوچنا کہ ہم سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا، ہم سے بہت سارے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور گناہ اگر نہیں بھی ہوا استغفار کے الگ فوائد ہیں۔ جتنا ہو سکے استغفار کریں، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں۔